السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال ہے آپ کے؟ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ ہم دعا کر کے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا درس ہمارا 106 نمبر ہے اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت 282 اور 283 ان دونوں کو انشاءاللہ باذن اللہ کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں پر بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بہت آسانی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اہدنا لما اختلف فیہ من الحق بإذنک۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وہدى قیما وایمانا دائما، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ با محاورہ ترجمہ اور پھر تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب، تداینتم تم معاملات کرو، بدین ساتھ قرض کے، الی طرف، اجلن وقت، مسمی مقررہ، فاکتبو پس لکھ رکھو ہو اسے، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ، ولا اور نہ، یأبا انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان کے یکتب وہ لکھے، کما جیسا کہ، علما سکھایا اس کو، اللہ اللہ نے، فل یکتب پس چاہیے کہ لکھ دے، ولیملل اور مطلب کہ ہے املا کروا دے، یوں بھی اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، الذی وہ جو، علیہ اوپر اس کے ہے، الحق حق، ولیتق اور ڈرے، اللہ اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا یبخس اور نہ کم کرے، منہ اس میں سے، شیئن کچھ، فإن پس اگر، کانا ہو، الذی وہ جو، علیہ اس کے اوپر ہے، الحق حق، سفیہن بے وقوف یا بے عقل، او یا ضعیفاً ناتواں ضعیف، او یا لا یستطیع نہیں وہ قابلیت رکھتا، استطاعت رکھتا، ان یملا کہ وہ املا کروا دے، مطلب یہ کہ وہ لکھوا سکے، ہوا وہ، فلیملل پس چاہیے کہ مطلب کہ ہے یا املا کروائے، ولیہ اس کا والی، بالعدل انصاف کے ساتھ، واستشہدوا اور گواہ کر لیا کرو، شہیدینی دو گواہوں کو، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، فإن پس اگر، لم یکونا نہ ہوں، رجلینی دو مرد، فرجلن پس ایک مرد، وامرأتانی اور دو عورتیں، ممن ان میں سے کہ، ترضونا تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، یعنی اپنی مرضی کے گواہ، ان کے، تضل بھول جائے، احداہما ان میں سے ایک، فتذکر پس یاد دلا دے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، اور وہ ایک کون سی، الاخری دوسری، ان دونوں میں سے ایک دوسری کو یاد کروا دے، ولا اور نہ، یأبا انکار کریں، الشہداء گواہ، اذا جب، ما دعو وہ بلائے جائیں، ولا اور نہ، تسأمو کاہلی کرو، ان کے، تکتبوہ لکھو اس کو، صغیرا چھوٹا، او یا کبیرا بڑا، الی اجلہ اس کا وقت آنے تک، ذالکم یہ، اقسط بہت انصاف ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوم
اور سیدھا کرنے والا، لشہادتی شہادت کے لیے، وَأَدْنَا اور بہت نزدیک ہے، اللہ اس سے کہ نہ، ترتابو تم شک میں پڑو، الا مگر، ان کے تکونا ہو، تجارتن سوداگری، تجارت، حاضرتن ہاتھوں ہاتھ، دست بدست، تدیرونہا پھراتے ہو اس کو، یعنی کہ تم آپس میں لیتے دیتے ہو، بینکم آپس میں یا درمیان اپنے، فلیسا پس نہیں، علیکم تمہارے پر، جناح کوئی بھی گناہ، اللہ اگر نہ تکتبوہا لکھو اس کو، واشہدوا اور گواہ کر لو، اذا جب تبایعتم تم سودا کرو، ولا اور نہ، یضار اذا پہنچایا جائے یا تکلیف دی جائے، کاتب کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو، وَإِنْ اور اگر تفعلوا کرو تم، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، فسوق گناہ گاری ہے، گناہ ہے، گناہ کی بات ہے، بکم تمہارے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتا ہے تم کو، اللہ اللہ، واللہ اور اللہ، بکلی ساتھ ہر شیئن چیز کے، علیم جاننے والا، یعنی اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وَإِنْ اور اگر کن تم ہو تم، علا پر سفرن سفر کے، ولم تجدو اور نہ پاؤ تم، کاتباً لکھنے والا، فریحان پس گروی رکھو، مقبوضۃ قبضہ کی ہوئی، رہن رکھنا یا گروی رکھنا، رہن رکھ کے کسی چیز کو تو قرضہ لے سکتے ہو اگر آپ سفر میں ہو، فَإِن پس اگر آئینہ امین سمجھے، بعضکم بعض تمہارے، بعضاً بعض کو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي بس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص، تمنا امین جانا گیا ہے، امانتہ امانت اس کی کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، ولا اور نہ، تکتمو تم سب چھپاؤ، الشہادہ گواہی کو، ومن اور جو کوئی، یکتمھا وہ چھپائے گا اس کو، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، آثم گناہگار ہے، قلبہ اس کا دل، اللہ اور اللہ، بما ساتھ اس چیز کے کہ تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم جاننے والا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو وقت مقررہ تک تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھے کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور نہ انکار کرے کوئی کاتب لکھنے والا اس بات سے کہ وہ لکھے جیسا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ لکھ دے، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس کے اوپر حق ہے، اور اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس میں سے کسی چیز کو کم نہ کرے، اور اگر وہ شخص جس کے اوپر حق ہے بے عقل ہے یا کمزور ہے یا لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، بس چاہیے کہ لکھوا دے اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ، اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ کے طور پر پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور جب گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا، یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت انصاف والی ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تم کو کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا، ہاں اگر سودا 10 پہ 10 ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ یعنی معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں، نہ لکھنے والا کچھ غلط لکھے اور نہ گواہی دینے والا کچھ غلط گواہی دے، اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن بقبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کیے بغیر ہی کوئی قرضہ دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ وہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ یہ آج کی ہماری آیات ہے۔ پچھلی چند آیات سے آپ کو یاد ہی ہوگا کہ مالی مسائل بیان ہو رہے ہیں،
پہلے صدقہ اور خیرات کے متعلق مختلف مسائل کا ذکر ہوا، پھر سود کی حرمت اور اس کے احکام بیان ہوئے۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرض یا ادھار کے قوانین نازل فرمائے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں۔ ان میں 3 بنیادی قوانین ہیں اور ان کے ساتھ پھر کچھ ضمنی مسائل ہیں۔ بنیادی قوانین میں دستاویز کی تیاری، یعنی جو ڈاکیومنٹ لکھا جائے گا لین دین میں، اس کی تیاری، گواہ کا تقرر اور رہن کی تفصیلات، یہ چیزیں شامل ہیں۔ رہن کی تفصیلات آخری آیت میں ہم نے دیکھا آ رہی ہیں، اس سے پہلے یہ جو ایک آیت ہے اس کے اندر یہ دستاویز کی تیاری اور گواہ کا تقرر ہے۔ ان کے ذریعے ادھار کے معاملات میں کسی بھی طرح کے ممکنہ تنازع سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ جو دستاویز کی تیاری کے متعلق احکام ہے، آج کے دور میں تحریر کر لینا کسی چیز کو ایک معمولی بات نظر آتی ہے، کیونکہ تعلیم عام ہے اور یہ کام آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ مگر 14 صدیاں قبل جب کوئی پڑھا لکھا آدمی خالی نظر آتا تھا، تحریر کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اس وقت لوگ اپنے معاملات عموماً زبانی ہی طے کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر جھگڑے پیدا ہو جاتے تھے، تو لہٰذا تحریر کے یہ احکام نازل کیے گئے۔ تو کسی امر میں تحریر کر لینا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، مگر معاملات کی درستگی کے لیے یہ مستحب کے درجے میں آتا ہے۔ معاملات طے کرنے کے بعد آدمی بھول بھی سکتا ہے کہ کیا شرائط تھیں، کتنی مدت مقرر کی تھی۔ نسی آدم فنسیت ذریتہ، اس کے مصداق حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر تحریر موجود ہوگی تو تنازع کے وقت کام آئے گی اور کوئی عدالت اس تحریر کی بنا پر فیصلہ کر سکے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دستاویز کے احکام نازل فرمائے تاکہ معاشرے میں اس وجہ سے بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اسی لیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ تعلیم جبری ہونی چاہیے تاکہ لوگ معاملات کو درست رکھ سکیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم کسی خاص مدت تک ادھار کا معاملہ کرو، فاکتبوہ، بس اس کو لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، کیونکہ قلم کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، بس اوقات اس کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لہٰذا کاتب کے لیے ضروری ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، ایک تو جبکہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، فل یکتب، بلکہ چاہیے کہ وہ لکھے۔ یہ جو لام ہے نا، یہ لام و امر ہے، یہ اس میں حکم ہے کہ اس کو چاہیے، اس کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ یعنی جب کسی ان پڑھ شخص کو تحریر کی ضرورت ہو تو پڑھے لکھے آدمی کو اس کی مدد کرنا چاہیے اور حسب ضرورت تحریر کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی جو نعمت اسے عطا کی ہے اس پہ بخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے علم کی دولت دی ہے تو اسے خدمت خلق کا موقع ملا۔ رسول اللہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، یہ بھی صدقے میں شامل ہے کہ تو کسی کاریگر کی مدد کر دے یا کسی بے ہنر آدمی کو کوئی چیز بنا کر دے دے۔ اس اصول کے مطابق اگر کوئی شخص ان پڑھ ہے، خود لکھ پڑھ نہیں سکتا، تو اس کی فرمائش پر تحریر کر دینا بھی صدقے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اپنے علم سے دوسروں کو مستفید نہ کرنے والوں کے لیے حدیث پاک میں وعید آئی ہے، من سئل علما یعلمہ، جس سے کوئی ایسی بات دریافت کی گئی جسے وہ جانتا ہے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، کتمہ، پھر اس نے چھپا لیا اس کو، ایسے شخص کے متعلق فرمایا کہ الجمو بلجام من نار یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے شخص کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی، کیونکہ اس نے دانستہ چیز کو چھپا لیا، اسے علم تھا اور اس نے نہیں بتایا وہ کسی کو۔ لہٰذا کاتب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق حق اور انصاف کے ساتھ تحریر کر دے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ کاتب کے لیے تحریر کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ضرور ہی یہ فرمائش پوری کرے، اسے انکار کرنے کا اختیار ہے، اور اگر لکھائی کی اجرت لینا چاہے تو مناسب معاوضہ بھی جائز ہے۔ تاہم لکھ دینا بہتر ہے کیونکہ مستحسن بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دلائی ہے تاکہ ضرورت مند کی خدمت کی جائے، کہ یہ بھی خدمت خلق کا ایک حصہ ہے۔ قرض اور دین یعنی کہ ادھار میں قدر فرق ہے۔ دین کیا ہوتا ہے اور قرض کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ دونوں الفاظ ادھار کے ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، مگر ادھار یا جو دین ہے نا، یہ عام لفظ ہے، قرض خاص ہے۔ قرض صرف رقم کے ادھار پر بولا جاتا ہے، جبکہ دین میں ہر قسم کا ادھار شامل ہے، خواہ وہ نقد رقم کا لین دین ہو یا کسی چیز کے بدلے میں ادھار ہو تو اس کو دین کہیں گے۔ تو قرض کے متعلق تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی کسی ضرورت مند کو مقررہ مدت کے لیے نقد رقم ادھار پر دے دے اور اس سے زائد وصول نہ کرے، کیونکہ زائد تو سود ہو جاتا ہے نا،
اگر زائد وصول کیا تو سود ہوگا، جس کی حرمت ہم جان چکے ہیں۔ تو البتہ اگر کسی چیز کے تبادلے کے ضمن میں کوئی نقد رقم واجب الادا ہے تو وہ ادھار ہے۔ تو یعنی کوئی چیز ہے اور اس کے بدلے میں رقم کسی نے دینی ہے، چیز ایک بندہ لیتا ہے اور اس کے بدلے میں رقم دیتا ہے، تو اس کو ادھار کہیں گے۔ تو اس صورت میں چیز بیچنے والا اپنی اصل لاگت سے بھی زائد لے سکتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک سودا ہو گیا نا، تو ایک طرف اس نے پیسے لیے ہیں، رقم لی ہے، اور دوسری طرف چیز دی ہے، تو اس میں اس زائد لے سکتا ہے، جسے منافع کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب تم مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کر لو تو اس سے لکھ لیا کرو۔ کوئی شخص مکان یا زمین بیچتا ہے، کوئی جانور فروخت کرتا ہے، کسی جنس کا سودا ہوتا ہے اور رقم کی ادائیگی کے لیے تاریخ یا دن کا تقرر ہوتا ہے، تو یہ مشتری کے ذمے دین جو ہے یعنی ادھار ہے، یعنی جو وہ مقررہ تاریخ پر ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ عام طور پر خرید و فروخت دیکھیے نقد ہوتی ہے، مالک کے پاس چیز موجود ہے اور گاہک کے پاس رقم موجود ہے، تو تبادلہ اس کو دست بدست کہتے ہیں، یعنی ایک ہاتھ آپ رقم دیتے ہیں اور چیز لے لیتے ہیں۔ اور اگر گاہک قیمت کی ادائیگی کے لیے مہلت طلب کرے تو یہ ادھار کہلائے گا۔ ہاں، اگر دونوں طرف چیز موجود نہ ہو، مثلا مالک کے پاس چیز موجود نہیں ہے اور نہ ہی گاہک کے پاس رقم موجود ہے، اور کوئی سودا طے کر دیا، مثلا کسی ذمہ دار نے کہہ دیا کہ آئندہ فصل پر میں فلاں فلاں جنس اس ریٹ پر فروخت کروں گا، یا کارخانے کی فلاں فلاں مہینے کی فلاں پیداوار اتنے اتنے دام میں دوں گا تمہیں، اور گاہک اسے تسلیم کر لیتا ہے، تو شرعی اسلام میں اس کو بیع الکالی بالکالی کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ یعنی ایسی خرید و فروخت سے شریعت نے منع کیا ہے، دونوں طرف کچھ بھی نہیں ہے ابھی، تو ایک ویسے ہی بات طے کر لی ہے، تو اس خرید و فروخت کو شریعت نے منع کیا ہے۔ خرید و فروخت کی دو صورتیں پھر جائز ہیں۔ ایک صورت یہ کہ قیمت موجود ہے مگر چیز موجود نہیں، وہ ادھار ہے۔ مطلب قیمت بعض اوقات کوئی دے دیتا ہے اور ادھار کر لیتا ہے کہ اس کے پاس جب چیز اویلیبل ہوگی اس کو دے دے گا، اس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیع سلم بعض شرائط کے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس کی پیمائش، وزن یا مدت معلوم ہو، یعنی پتہ بھی ہوگا کس پیمائش کی چیز ہوگی، یا اس کا کیا وزن ہوگا، یا کیا مدت ہوگی، مدت بھی فکس ہو کہ کب وہ اس کو ملے گا، اور جگہ بھی معلوم ہو، تو پھر یہ جائز ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جنس بھی معلوم ہونی چاہیے اور بھاؤ بھی طے کر لینا چاہیے۔ مثلا دو فریقوں کے درمیان طے پا جاتا ہے کہ فلاں چیز یا جنس کا اتنا تول یا ماپ فلاں تاریخ کو اس بھاؤ سے، اس ریٹ سے ہمارا لین دین ہو جائے گا، چنانچہ قیمت نقد ادا کر کے سودا طے پا جاتا ہے، تو یہ درست ہے۔ چیز کے ناپ تول میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اور بھاؤ کے مطابق اس کی کل قیمت میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو بہرحال بیع سلم کے لیے بعض شرائط اور بھی ہیں۔ مثلا سودے کی مدت کم از کم 15 دن ہونی چاہیے، بعض نے 1 ماہ کا بھی تعین کیا ہے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس چیز کا سودا ہوا ہے وہ مارکیٹ سے بالکل ختم نہ ہوئی ہو، بلکہ معاہدہ طے پاتے وقت بازار میں موجود بھی ہو، تو اس قسم کی بیع میں مدت تبادلہ بھی پھر واضح ہونے چاہیے، کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر یہ کر لیں گے۔ اگر مدت کا تعین نہیں ہوگا تو یہ بیع درست نہیں ہوگی۔ مثلا اگر ایک شخص یہ معاہدہ کر لے کہ جب فصل پکے گی، فصل پکنے اور کٹنے کی صحیح تاریخ تو معلوم نہیں ہو سکتی نا، اس طرح کوئی شخص یہ سودا طے کرتا ہے کہ جب جانور بچہ دے گا اس وقت اس کی قیمت ادا کی جائے گی، اس قسم کی مجہول مدت جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو بیع فاسد کہتے ہیں۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجل مسمى، یہ واضح کر رہا ہے کہ مدت کا تعین لازمی ہے کہ فلاں دن یا فلاں تاریخ کو چیز وصول کی جائے گی، اور اگر مدت مجہول ہو تو پھر اس کو بیع الغرر کہتے ہیں، یعنی یہ دھوکے والی بیع ہے اور شریعت کی روح سے یہ ناجائز ہے۔ بیع سلم کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ چیز موجود ہے، وہ گاہک وصول کر لیتا ہے مگر قیمت پوری طور پر ادا نہیں کرتا۔ پہلے سے یہ الٹ ہو گئی نا، پہلے میں یہ تھا کہ پیمنٹ کر دیا لیکن چیز ابھی اویلیبل نہیں ہے، لیکن اس میں پھر مدت، جنس، بھاؤ، ہر چیز جو ہے نا وہ طے ہونی چاہیے۔ اور یہ دوسری صورت یہ کہ چیز گاہک وصول کر لیتا ہے لیکن ابھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بلکہ خاص مدت کے لیے ادھار کر لیتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اوڑھنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، فلاں یہودی کے ہاں کپڑا موجود ہے، آپ پیغام بھیج کر کپڑا ادھار لے لیں اور مدت مقررہ پر رقم ادا کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو ایسا پیغام بھیجا تھا مگر اس نے کپڑا دینے سے انکار کر دیا تھا، تاہم بیع کی یہ صورت جائز ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا تھا، تو مدت مقرر کر کے قیمت کا ادھار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، قرض کی واپسی کس قدر ضروری ہے، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ امت کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے سے مقررہ مدت کے لیے 1000 دینار قرض لیا۔ قرض خواہ نے کہا کہ کوئی گواہ لاؤ، تو ضرورت مند کہنے لگا کہ میرا گواہ تو اللہ ہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی ضامن ہی لاؤ، تو وہ کہنے لگا کہ میرا ضامن بھی اللہ ہی ہے۔
تو قرض اس نیک دل آدمی نے بغیر گواہ اور ضامن کے 1000 دینار قرض میں دے دیے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب قرض کی ادائیگی کا وقت آیا تو مقروض جو ہے وہ دریا سے اس پار سفر پر تھا کہیں، تاہم اسے ادائیگی قرض کی ذمہ داری کا بہت احساس تھا۔ وہ کنارے پر آیا مگر اس کو کوئی کشتی بھی نہ ملی کہ جو اسے اس کنارے تک پہنچا دیتی تو اور قرض ادا کر دیتا۔ سخت پریشان تھا کہ قرض کی ادائیگی وقت پر نہیں ہو سکے گی۔ اسی سوچ و بچار میں اس نے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھا دیے اور عرض کیا کہ مولا کریم، میں نے فلاں شخص کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس کی رقم فلاں تاریخ کو لوٹا دوں گا۔ رقم موجود ہے میرے پاس مگر دریا کے پار جانے کے لیے سواری موجود نہیں ہے۔ اگر قرض خواہ کو رقم وقت پر نہیں ملتی تو وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ تو اے اللہ آپ ایسا کوئی اس کا انتظام فرما دے کہ میں اس کو یہ رقم پہنچا سکوں۔ تو آخر اس کے دل میں خیال آیا کہ اس نے ایک لکڑی لی، اس کو کھوکھلا کر کے اندر سے یعنی اس کو خالی کیا، اس میں 1000 دینار اور قرض خواہ کے نام ایک رکا چھوڑا، پھر اس کے منہ کو اچھی طرح بند کر دیا اور اس کو دریا میں ڈال دیا اس لکڑی کو۔ پھر خود وہ ادھر ادھر کشتی تلاش کرنے لگا۔ ادھر قرض خواہ کو یاد آیا کہ آج تو قرض کی ادائیگی کی تاریخ ہے اور مقروض دریا سے اس پار ہو گیا ہے، پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو اسی خیال میں وہ دریا کے کنارے پہنچا مگر دوسری طرف سے کوئی کشتی آتی تو دکھائی نہیں دی، تو وہ مایوس ہو گیا۔ وہ واپس آنے ہی والا تھا کہ اسے بہتی ہوئی ایک لکڑی نظر آئی، تو اس نے قریب سے لکڑی کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ چلو کسی کام آ جائے گی یہ لکڑی، یا ایندھن کے طور پر استعمال کر لوں گا۔ تو گھر پہنچ کر جب اس کو توڑا گیا تو اس میں سے 1000 دینار اور مقروض کا رقع ملا اسے۔ تو وہ شخص اپنا قرض واپس پا کر مطمئن ہو گیا۔ اب کئی دن بعد مقروض شخص کو کشتی میسر جب آئی تو دریا کو پار کر کے وہ قرض خواہ کے ہاں پہنچا اور اسے 1000 دینار پیش کیے۔ اس کے ساتھ معذرت بھی کی کہ وہ قرض کی رقم مقررہ تاریخ پر نہیں لوٹا سکا کیونکہ اسے کشتی میسر نہیں تھی، مگر قرض خواہ نے یہ کہہ کر رقم لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے رقم واپس مل چکی ہے۔ جب مقروض نے زیادہ اصرار کیا تو قرض خواہ نے کہا کہ تم حلفیہ بیان کرو کہ کیا تم نے 1000 دینار لکڑی میں بند کر کے سمندر میں نہیں بہا دیے تھے۔ تو آخر کار اسے تسلیم کرنا پڑا کہ اس نے واقعی تاریخ مقررہ پر ایسا ہی کیا تھا۔ چنانچہ ان کے درمیان تصفیہ ہو گیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ میں نے وارد ہوا ہے۔ اس قسم کے واقعات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر کے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ پکے سچے مسلمانوں کا شیوا ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے ان دو مسلمانوں کا تھا کہ قرض دینے والے نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور لینے والے نے دوبارہ رقم لینے سے انکار کر دیا۔ مگر آج کے مسلمان کا حال یہ ہے کہ مقررہ تاریخ گزر جاتی ہے، قرض خواہ پیچھے پیچھے پھرتا ہے اور مقروض ٹال مٹول کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچتی ہے۔ نہ مقروض کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے اور نہ قرض خواہ اس کی مجبوری کو سمجھتا ہے۔ دونوں ہی خود غرضی کا شکار ہیں، ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی ہمدردی پھر مفقود ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی قرض لے لیتا ہے آج کل تو وہ کبھی بھی نہیں سوچتا کہ مجھے واپس کرنا ہے، وہ اپنی ساری اللہ تللے پورے کر رہا ہوتا ہے، سب کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس نے رقم کو جس سے قرض لی ہوئی ہے وہ پہلے ادا کرنی چاہیے مجھے، اور اسی طرح دینے میں بھی کوئی تیار نہیں ہوتا، کسی کی مجبوری یا پھر کسی کو مہلت دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال معاشرے میں بگاڑ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس مثال سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب فریقین نیک نیت ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتا ہے۔ پھر اب یہاں پر تحریر کون لکھوائے گا، اس کے بارے میں ہے کہ دستاویز کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ دستاویز کی تیاری کس کا حق ہے، یعنی کون فریق اس کو لکھوانے کا حقدار ہے، یہ ڈاکیومنٹ کون لکھوائے گا۔ تو فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یعنی تحریر وہ شخص کرائے جس کے اوپر حق ہے اور وہ مدیون یا مقروض ہے، یعنی وہ جو قرض لے رہا ہے نا یا ادھار لے رہا ہے وہ لکھوائے گا۔ اسے چاہیے کہ وہ قرضے کی شرائط ٹھیک ٹھیک لکھوائے اور اس معاملے میں کسی قسم کی زیادتی نہ کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے پروردگار سے ڈر جائے وہ۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور تحریر کراتے وقت کسی قسم کی کمی نہ کرے، بلکہ دستاویز بالکل صحیح طور پر لکھوائے کہ اتنی رقم یا فلاں چیز قرض پر لی گئی ہے اور یہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ واپس کرنی ہے۔ بعض اوقات لکھاتے وقت بھی ٹنڈی مارتے ہیں لوگ اور تحریر میں جو زبانی معاہدہ طے ہوا ہے اس کے برخلاف کچھ لکھوا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، انصاف کی بجائے ظلم قائم اس طرح پھر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لکھوانے والا اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ وہ درست طریقے سے لکھوا سکے وہ ڈاکیومنٹ،
تو ایسی صورت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ، یعنی اگر مقروض جسے دستاویز لکھوانے کا حق ہے بے عقل یا ضعیف ہے، کمزور ہے یا تحریر کروانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، مقصد یہ کہ اس میں کوئی فطری کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ درست تحریر کروانے سے قاصر ہے، ایسا کم عقل ہے کہ معاملے کو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، یا بہت کمزور ہے یا بوڑھا ہے کہ اس کے حواس درست نہیں ہیں، یا زبان نہ جاننے کی وجہ سے لکھانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو فرمایا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس کے ترجمان، اس کا ولی یا سرپرست جو ہے یا کوئی اس کا نمائندہ وکیل، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ تحریر مکمل کروا دے اور کسی قسم کی رعایت نہ کرے۔ اب آگے ادھار کے متعلق باقی دو قوانین یعنی گواہی اور رہن کا ذکر ہے۔ آپس میں لین دین کرتے وقت یا کوئی دیگر معاملہ طے کرتے وقت فرمایا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، اپنے میں سے دو گواہ مقرر کر لو۔ گواہی کی ضرورت مختلف معاملات میں پڑتی ہے، مثلا مقدمات میں سے فوجداری مقدمہ یا دیوانی مقدمے میں گواہی کے معیار مختلف ہیں، اسی طرح دینی معاملات اور دنیاوی معاملات میں بھی گواہی کی شرائط مختلف ہوتی ہیں، تو جس قسم کا معاملہ درپیش ہوگا اس کے مطابق گواہی کی شرائط عائد ہوں گی۔ عام معاملات میں تو اس آیت کی روح سے کم از کم دو گواہ ہونے چاہیے، مگر حدیث نبوی کی روایت کے متعلق ایک سکھ آدمی کی شہادت بھی کافی ہے، یعنی حدیث نبوی کی جو روایت ہوتی ہے اس کے متعلق ایک سکھا شخص جو ہوتا ہے اس کی شہادت بھی قبول ہوتی ہے۔ عام معاملات میں آزاد مرد کی گواہی قبول ہوتی ہے، پھر غلام کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ ایک تو دو گواہ ہونے چاہیے کم از کم، پھر یہ کہ وہ آزاد مرد ہوں، غلام نہ ہوں۔ روایت کا مسئلے میں اگر استاد اور شاگرد ایک مجلس میں موجود ہو تو شاگرد کی روایت مقبول ہوتی ہے، شاگرد کی بھی یعنی روایت مقبول ہو جاتی ہے، مگر جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں اس میں شہادت علی شہادت کا اصول تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی جب اصل موجود ہو تو فرع کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، جیسے باپ ہے تو بیٹا ہے، یا استاد ہے یا شاگرد ہے تو اصل موجود ہے تو اس کی فرع کی گواہی قبول نہیں ہوتی، استاد موجود ہے تو شاگرد کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ اس آیت کریمہ میں بہرحال جس گواہی کا ذکر ہے وہ چونکہ عام معاملات سے متعلق ہے، ان میں سے فوجداری مقدمات میں سے حدود اور قصاص کے مقدمات میں صرف مردوں کی ہی گواہی قبول ہوتی ہے، عورتوں کی شہادت قبول نہیں کی جاتی۔ زنا کے مقدمے میں سورہ نور میں بھی اربعۃ شہداء کا ذکر آیا، یعنی 4 مرد عینی گواہ ہونے چاہیے، وہاں پر عورتوں کی شہادت قابل قبول نہیں ہے۔ عام طور پر نابالغ بچے کی گواہی تسلیم بھی نہیں کی جاتی، مگر امام مالک رحمہ اللہ بعض شرائط کے ساتھ بچے کی گواہی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ دیگر ائمہ کا موقف یہ ہے کہ گواہی کے سلسلے میں رجال کا لفظ استعمال ہوگا جس سے مراد بالغ مرد ہوتا ہے، نہ کہ نابالغ بچہ۔ تو اسی طرح مسلمان کی گواہی معتبر ہے مگر کافر کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، جبکہ وہ مسلمان پر ہو، یعنی کہ کافر کسی مسلمان کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا۔ ہاں کافروں کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف درست ہے، کافر کافر کے لیے کوئی گواہی دیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ علاوہ ازیں گواہ کا عادل ہونا بھی شرط ہے، فاسق شخص جو ہوتا ہے اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ جو شخص شرعی حدود کی علی الاعلان خلاف ورزی کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، اور ایسے شخص کی گواہی بھی مقبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے شریعت کی حدود کا جو کھلی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، اس کی گواہی مقبول نہیں ہوتی۔ پھر گواہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ جس معاملے کے متعلق گواہی دے رہا ہے اس معاملے کا اس کو علم بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے معاملے کا اور بس وہ گواہی دے رہا ہے، جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں جھوٹی گواہیاں اسی طرح ہی ہوتی ہیں نا، پتہ ہی نہیں ہوتا معاملے کا کسی کو تو بس گواہی دے دیتے ہیں، جو رٹا دیا جاتا ہے اسی طرح بول دیتے ہیں، وکلا بھی اسی طرح گواہ تیار کرا لیتے ہیں۔ اگر اسے علم ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے یہ جھوٹی گواہی ہوگی نا۔ شہادت میں گواہ کا ذاتی مفاد نہیں پھر کوئی ہونا چاہیے، اگر گواہ کو کوئی ذاتی فائدہ پہنچ رہا ہے تو ایسی گواہی پھر مردود ہوگی، یا گواہ اگر اس لیے گواہی دے رہا ہے کہ وہ خود کسی نقصان سے بچ جائے تب بھی یہ فائدہ ہی ہے نا، مفاد ہی ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو اس سے، تو ایسی شہادت بھی مقبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح گواہ لالچی اور بے مروت نہیں ہونا چاہیے، جس کے خلاف گواہی دے رہا ہے اس کے ساتھ کوئی اس کی ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ گواہی باطل ہو جائے گی۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جہاں اتہام کا اطلاق ہوتا ہے وہاں بھی گواہی قبول نہیں کی جاتی، مثلا باپ بیٹے کے بارے میں گواہی دے تو منظور نہیں ہوگی، یا غلام نوکر وغیرہ اپنے مالک کے حق میں گواہی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ محکوم ہے نا، اور لازم ہے کہ اس میں نا انسان بائسڈ ہو جاتا ہے، اس لیے اس طرح کے لوگوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ عورتوں کی گواہی کے حوالے میں یہاں بتایا ہے کہ تم میں سے دو مرد گواہی دیں، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پیچھے بتا چکی ہیں حدود اور قصاص کے معاملے میں تو صرف مردوں کی ہی گواہی ہوتی ہے، عورتوں کی نہیں ہوتی۔ زنا کے لیے بھی 4 مرد گواہ لاؤ، قرآن نے یہی کہا ہے۔
اب یہاں پر چونکہ یہ لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، اس کی گواہی کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر یا تو دو مرد گواہی دیں گے، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر دو مرد گواہ میسر نہیں ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں کافی ہیں، یعنی دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے اس معاملے میں، اور یہ گواہ ایسے ہوں ممن ترضون من الشہداء، جو تمہیں پسند ہوں۔ ظاہر ہے کہ پسند وہی ہوں گے جو نیک اور عادل ہوں گے، جن سے ٹھیک ٹھیک گواہی کی امید رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ غیر ثقہ اور جھوٹے آدمی سے تو درست گواہی کی توقع ہی نہیں نہ کی جا سکتی۔ تو فرمایا کہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کو اکٹھا رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ ان تضل احداہما، اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، کیونکہ مردوں کے مقابلے میں عام طور پر عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ان کے دماغ میں ایسا کوئی رطوبت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے کہ اس سے ان کے اندر نسیان زیادہ واقع ہوتی ہے، زیادہ بھول جاتی ہیں، اور یہ ایک فطرت انسانی ہے، یہ کوئی آر کی بات نہیں ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہ ساری ہی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض عورتیں بڑی ذہین ہوتی ہیں، بعض اوقات ایک لڑکی، دیکھیے ہمارے یہاں تو ایگزامینیشنز میں لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ نمبر لیتی ہیں، بعض عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیت بخشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات مردوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین ثابت ہوتی ہیں۔ تاہم عام فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ قانون عطا کیا ہے کہ چونکہ عورت کا مزاج اعصابی ہوتا ہے، ایموشنل ہوتی ہے، اور وہ اکثر بھول جاتی ہے، اللہ نے دماغی کیفیت ہی ایسی بنائی ہے اس کی، تو لہٰذا ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی مقبول ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبے کے دوران فرمایا کہ عورتیں ناقص العقل و دین ہیں، یعنی کہ ایک تو ناقص العقل ہے اور دین میں بھی کمی ہے ان کے۔ تو ایک عورت نے عرض کیا کہ ہم ناقص العقل کیوں ہیں، ہم میں کیا کمزوری پائی جاتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ نے دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر نہیں رکھی؟ تو اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور ایسا ہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ عقل کی کمی کی وجہ سے ہے، عورت میں نسیان یعنی بھول کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ عورتوں میں دین کا نقصان یہ ہے کہ وہ ہر ماہ کئی کئی روز تک نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ دین کا نقصان ہے، اگرچہ گناہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک مجبوری ہے ان کی، یہ مجبوری ہے مگر نقصان تو بہرحال ہے۔ یہ شہادت کا قانون ضروری ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مقدمے کا فیصلہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو فریقین گواہ پیش کریں گے یا فیصلہ پھر قسم پر ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ قضا بیمینی و شاہدین، یعنی حضور علیہ السلام نے یا تو گواہوں پر فیصلہ فرمایا یا قسم پر، یعنی اگر گواہ موجود نہیں ہے تو پھر فیصلہ قسم کے ذریعے ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ معاملات میں چونکہ دو گواہ ضروری ہیں اور اگر دو کی بجائے صرف ایک ہی گواہ میسر ہو تو دوسرے گواہ کی کمی قسم اٹھانے سے پوری ہوگی، ورنہ فیصلہ درست نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ گواہ پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے اور قسم اٹھانا مدعا علیہ کے ذمہ ہے، یعنی جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گواہ بھی پیش کرے، اور جو مدعا علیہ ہے وہ قسم اٹھانے کا ذمہ دار ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات گواہوں پر فیصلہ کیا اور بعض اوقات قسم پر، یعنی اگر موقع کا کوئی گواہ موجود نہیں ہے تو مدعا علیہ کی پھر بریت کے متعلق اس سے قسم اٹھائی جاتی ہے کہ وہ قسم کھا کے کہے کہ وہ بے گناہ ہے، اس چیز کی وہ قسم اٹھا لے، تو پھر اس کا فیصلہ معاملے کا اس طرح ہو جاتا ہے۔ اب گواہوں کی ذمہ داری کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گواہوں کی حاضری کے متعلق کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو طلب کیا جائے تو گواہی کے لیے آنے سے انکار نہ کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کوئی معاملہ الجھ گیا ہے، وہ موقع کے گواہ ہیں، تو انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک شہادت دے کر معاملے کا تسویہ کرا دیں، یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ تاہم فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ گواہ کا گواہی دینا استحباب کے درجے میں ہے، یعنی اچھا عمل ہے اس کے لیے، اسے گواہی کے لیے لیکن مجبور نہیں کیا جا سکتا، کوئی فرض واجب نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ ضروری دے، لیکن یہ ایک اچھا عمل ہے کیونکہ اس سے معاملہ جو ہے صحیح طریقے سے حل ہو جائے گا۔ ہاں اگر معاملہ اس نہج کا ہے کہ کوئی اور گواہ نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے گواہ کوئی، تو جو شہادت دینے پر آمادہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت پر پھر اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ گواہی کے لیے حاضر ہو جائے، وہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے ہی معاملے سے متعلق جب گواہوں کو شہادت کے لیے طلب کیا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر گواہی کے بارے میں آیا کہ وہ جھوٹی گواہی نہ دیں، اور جھوٹی گواہی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے برابر قرار دیا ہے، اس کو شہادت زور کہتے ہیں۔ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہے، اور ان میں یہ بھی ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی دینا سخت گناہ کی بات ہے، اس کی وجہ سے ہی جھوٹ کا سچ اور سچ کا جھوٹ بن جاتا ہے نا، پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق شہادت خود بنائی جاتی ہے، اس معاملے میں گواہ آزاد ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ثواب دید کے مطابق شہادت دے، بلکہ وکیل حضرات اور خود پولیس والے گواہ کو سکھاتے پڑھاتے رہتے ہیں کہ اس طرح کہنا ہے، اس طرح کہنا ہے۔
یہ چیز دیانتداری کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ اقیم الشہادۃ للہ، اللہ کے لیے بغیر کسی رو رعایت کی گواہی دو، یعنی صرف اللہ کے حکم کے مطابق۔ چونکہ ایک معاملے کو آپ نے دیکھا ہے، وہ کوئی سکھائے پڑھائے نہیں، خود، کیونکہ آئی وٹنس ہے اگر کوئی شخص، تو وہ پھر جو اس نے خود دیکھا ہے وہ خود بتائے اپنے طریقے سے۔ کسی امیر غریب چھوٹے بڑے اعلیٰ ادنیٰ کا لحاظ نہ کرو، بلکہ صحیح صحیح واقعہ بیان کر دو۔ نہ کسی فریق سے ناجائز امید رکھو، اور نہ کسی کے شر کے خوف سے دل میں، یعنی دل میں کسی کا خوف آ جاتا ہے نا، بعض اوقات انسان ڈر جاتا ہے اور وہ صحیح گواہی نہیں دیتا، تو خالص اللہ کو گواہ کر کے گواہی دینی ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی تو دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہو سکے گا، لوگ ذلیل و خوار ہی ہوتے رہیں گے۔ آج یہی ہے نا، دیکھیے جھوٹے کیسز بنا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، ساری ساری زندگی ضائع ہو جاتی ہے لوگوں کی، اور جو لوگ معاملے کو جانتے بھی ہیں وہ بھی خاموش رہتے ہیں۔ جھوٹے گواہ اتنے مل جاتے ہیں، ہر چیز کے لیے جھوٹا گواہ مل جاتا ہے، تو لہٰذا گواہی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس کے بغیر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ اب آیت کے اگلے حصے میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تحریر کب ضروری ہے، یعنی کب لکھنا ہوگا۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، معمولی نوعیت کا ہو یا اہم، اسے لکھنے میں بالکل بھی دلگیر نہ ہو، یہ نہ کہ دل نہیں چاہے کہ نہیں لکھنا، یعنی تحریر میں سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے مدت مقررہ تک لکھ لینا چاہیے۔ مستدرک امام حاکم رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ جسے امام ابن کثیر نے بھی بیان فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا شخص وہ ہے جو خود مومن اور عادل ہے، مگر اس کی بیوی بد کردار، بد اخلاق اور فاسق ہے، وہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتی۔ اگر ایسا شخص بری عورت کو طلاق دے کر جدا نہیں کرتا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو کسی یتیم کا سرپرست ہے، مگر یتیم کے بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کا مال اس کے حوالے کر دیتا ہے اور بچہ مال کو ضائع کر دیتا ہے، ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہے جو کسی کو قرض دیتا ہے مگر اسے لکھتا نہیں، یہ شخص بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، لہٰذا اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ تحریر کر لینا، ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ انصاف والی بات ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی چیز ہے، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک و شبہ میں نہ پڑو۔ یہ سب تحریر لکھنے کے فوائد ہیں۔ ہاں، ایک صورت ہوتی ہے جس میں تحریر نہ لکھنے کی بھی گنجائش ہے، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، کہ دست بدست تجارت ہو، مثلا آپ گئے ہیں کہیں سے کچھ چیز لینے کے لیے، ایک ہاتھ سے آپ چیز لے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے آپ رقم ادا کر رہے ہیں، یہ دست بدست تجارت ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ معاملہ ایسا ہو کہ ادھر چیز لی اور ادھر رقم ادا کر دی، یعنی سودا بالکل نقد ہے، اس میں ادھار کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو پھر نہ لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تحریر کا مقصد تو یہ ہے کہ مقررہ مدت پر جب لین دین ہو تو کوئی جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے۔ بس آپ دکان سے ادھار لے آئے ہیں، دکانوں سے دیکھیے چیزیں لوگ گراسریز وغیرہ بھی منگواتے ہیں تو ادھار لے جاتے ہیں بعض اوقات، اور وہ دکاندار لکھتا ہے اس کو، خود بھی جو ادھار لے رہا ہوتا ہے اس کو لکھنا چاہیے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پھر بعد میں بھول جاتا ہے کوئی بھی شخص، تو اس میں کوئی جھگڑا نہ کھڑا ہو جائے، اس لیے اس کو لکھنا ہے۔ مگر جب ادھار کا معاملہ ہی نہیں ہے، دس بدس چیز لے لی ہے، تو پھر تو لکھنے کا کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور تنازع پیدا ہونے کا بھی کوئی وجہ نہیں ہے obviously۔ تو لہٰذا نقد معاملے میں تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسی صورت میں بھی کوئی لکھنا چاہے تو یہ احسن ہے۔ اگر آئندہ زمانے میں معاملے کی نوعیت معلوم کرنا چاہو تو تحریر کے ذریعے ٹھیک ٹھیک معلوم ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے بعد میں کوئی چیز کسی حوالے سے ذکر ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، اگر کوئی لکھنا چاہے تو وہ لکھ لے۔ بہرحال تحریر کے ذریعے نا پھر ٹھیک ٹھیک معلومات مل جاتی ہیں۔ تاہم ایک عام اصول یہاں پر یہ بتایا ہے کہ لین دین کے معاملے میں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، سودا کرتے وقت گواہ ضرور بنا لو۔ اگر اس کی تحریر نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر گواہ ضرور بنا لو کہ لین دین کا معاملہ ہے، کسی وقت بھی کوئی تنازع پیدا ہو سکتا ہے جس سے عہدہ برا ہونے کے لیے پھر گواہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں کتابت اور گواہ کی اہمیت بیان فرمائی ہے، وہاں پر ہی کاتب اور گواہ کا بھی تحفظ فرمایا ہے۔ تنازع کی صورت میں بعض اوقات فریقین کے ساتھ کاتب اور گواہ کو بھی مشکلات پیش آتی ہیں، جن کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں دیکھیے کوئی شخص بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ اسے کتنی دفعہ عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا، اس کا کتنا وقت ضائع ہو جائے گا، اور پھر جس کے خلاف گواہی دے گا وہ بھی اس کا دشمن بن جائے گا اور اسے نقصان پہنچائے گا۔ گواہی سے باز رکھنے کے لیے کتنے گواہوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔
اور آج کل تو یہ معمول بن گیا ہے، اور بعض اوقات قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاملے کے فریقین جو ہیں ان کو نصیحت فرمائی ہے، ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ اگر ان اصحاب کو اور کوئی تکلیف نہ ہو تو کم سے کم ان کے وقت کی تو قدر ہونی چاہیے، اور ان کی سواری کا انتظام ہونا چاہیے، تاکہ کسی دوسرے شخص کی گواہی کے لیے انہیں ذاتی طور پر نقصان تو نہ ہو نا۔ اللہ نے اس کو تو کہہ دیا کہ وہ گواہی ضرور دے، لیکن اگر اس کے کام کاج کا خرچ ہوگا، بار بار اس کو جانا پڑے گا گواہی دینے کے لیے، اور اگر اپنے ذاتی خرچے پر وہ آنا جانا کر رہا ہے تو یہ بھی اس کے پیسوں کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر فرما دیا، سبحان اللہ، کہ کاتب اور گواہ کو تکلیف نہ دو، اس سے نقصان نہ پہنچاؤ، اور فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، ان شریف آدمیوں کو نقصان پہنچاؤ گے، ان کا تحفظ نہیں کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ فسق ہوگا، اللہ کی اطاعت سے باہر نکلنے کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا جہاں اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہو، ظاہر سی بات ہے، فائدہ ہے نا اپنے کسی اس کا کیس کے لیے، اگر اس کو گواہ لے کے جا رہے ہو تو وہ تمہیں بھی ہیلپ کر رہا ہے، تو اس کا بھی خیال کرو۔ وہاں کاتب اور گواہ کی جان اور مال کے بھی محافظ بنو، انہیں ناجائز تکلیف نہ پہنچاؤ، اور فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرنا، معاملہ لین دین کا ہو یا نکاح اور طلاق کا، ہر حالت میں خوف خدا کو دل سے نہ نکالنا۔ ہر چیز سیدھے ہونے کی جو بنیاد ہے نا، وہ تقوی ہے، اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے۔ کبھی پھر انسان، آپ کو پتا ہے، علم بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور صحیح علم بھی وہی ہوتا ہے جو تقوی کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ معلومات نہیں ہوتی خالی، وہ اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو ناراض نہیں میں نے کرنا، تو وہ اپنی اس علم کو صحیح طور پر پھر استعمال کرتا ہے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرنا، کسی طرح کا بھی معاملہ ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ایک دن اللہ کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے، یہ دھیان رہے۔ اس دنیا میں تو دیکھیے جیسے بھی جھوٹ سچ کر کے اور کسی بھی طریقے سے ہیرا پھیری کر کے، دھوکہ فریب کر کے معاملے کو رفع دفع کر لینے سے بظاہر تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اللہ کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے نا، یہاں تو چلاکی کر کے مواخذے سے بچ جائے گا انسان، مگر سب سے بڑی عدالت کے سامنے تو کوئی چال کام نہیں آئے گی، وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر رہے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جس کی عدالت میں بالآخر تمہیں پیش ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں ایسی ہی نیکی اور اچھائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ دیوانی اور فوجداری مقدمات کے معاملات اور ان کے متعلق پھر احکام، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں۔ ان پر عمل کرو گے تو اس دنیا میں بھی چین کی زندگی بسر کرو گے، اور آخرت میں بھی اس کی گرفت سے بچ جاؤ گے۔ دنیا بھی پرسکون ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکام جانتا ہے انسان، اس کی دنیا بھی آسان، اور آخرت میں تو پھر فائدہ ہو گئی۔ یہ نہیں سمجھنا کہ وہ تمہارے حال سے نہ واقف ہے۔ فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہے، لہٰذا تم اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتے۔ دنیا والوں سے تو چھپا سکتے ہو کوئی نہ کوئی چیز، اگر ارادہ کچھ خراب ہے، اپنی نیت خراب ہے، تو کچھ بظاہر کر کے انسان اپنے آپ کو سرخرو کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو نہیں نہ چھپ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا اگر ڈر ہوگا نا تو پھر انسان اپنے اعمال کو ہمیشہ درست رکھتا ہے، اور پھر ہی وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلاح پاؤ گے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 20 مسائل بیان فرمائے ہیں۔ تم لین دین کے معاملے میں 2 قوانین، تحریر اور گواہ، یہ دونوں تو اس آیت میں آ گیا۔ اب آگے ہے رہن کا معاملہ۔ رہن جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو قرض کے بدلے میں کسی شخص کے پاس رکھی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر قرضے کی رقم مقررہ مدت میں ادا نہ کی جائے تو قرض خواہ اس چیز کو فروخت کر کے اپنی رقم پوری کر لے، اور جو کچھ باقی بچے وہ مقروض کو لوٹا دیتا ہے۔ تو اس اصطلاح میں مقروض یا مدیون جو ہے اس کو راہن کہتے ہیں، یعنی کہ وہ رہن رکھواتا ہے اپنی کوئی چیز، کہ اس نے کوئی چیز رہن رکھی ہے، اور جس کے پاس رہن رکھی جائے اس کو مرتہن کہتے ہیں۔ مرتہن یعنی وہ جس کے پاس چیز رہن رکھی گئی ہے۔ تو رہن میں چیز پر قبضہ ہونا ضروری ہے، یعنی چیز اس کے حوالے کر دی جائے گی، قبضہ ہوگا، زبانی کلامی نہیں کہ میری فلان چیز تمہارے پاس رہن، نہیں، اس کے حوالے کر دی جائے گی، اس کے بغیر رہن مکمل نہیں ہوتا۔ فریحان مقبوضہ، یہ جو کہا ہے نا شاید میں، اسی طرف اشارہ ہے۔ اس میں کوئی منقولہ غیر منقولہ جائیداد بھی ہو سکتی ہے، مثلا مکان، زمین، باغ، جانور، زیور، گاڑی وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ کچھ رکھوا دیتا ہے انسان کسی کے پاس۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سفر، اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کاتب نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، بس رہن سے، رہن ہے قبضہ کیا ہوا۔ اس آیت کریمہ میں رہن کے لیے سفر کی حالت ہونا ضروری معلوم ہوتی ہے،
کیونکہ کہا نا کہ اگر سفر میں ہو تو کاتب نہ ملے تو پھر رہن رکھوا لو، لیکن فقہائے کرام اور محدثین اعظام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رہن حضر یعنی اقامت کی حالت میں بھی درست ہے، اور سفر کا تو یہاں پر ذکر ہے ہی، کیونکہ اس عمل کی زیادہ ضرورت سفر میں ہی پڑتی ہے، خاص طور پر جب کہ لکھنے والا میسر نہ ہو تو پھر اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا کہ مرتہن راہن کی کوئی چیز بطور رہن رکھ لے، اور جب راہن قرضہ واپس کر دے تو مرتہنہ چیز جو ہے وہ واپس لے لے، اپنی وہ چیز جو اس نے رہن رکھی ہے وہ واپس لے لے۔ اقامت کی حالت میں رہن خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ بخاری اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ نے اپنے گھریلو اخراجات کے لیے مدینے کے ایک یہودی سے 20 صاع اور بعض روایت کے مطابق 30 صاع اناج ادھار پر لیا تھا۔ اس کے بدلے میں اپنی ایک درع جو تھی وہ یہودی کے پاس رہن رکھی تھی، مگر آپ اسے اپنی حیات مبارکہ میں واپس نہیں لے سکے تھے، یعنی وہ ادائیگی نہیں کر سکتے تھے، تو آپ کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے قرض ادا کر کے وہ درع واپس لے لی تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ رہن آپ نے مدینہ میں قیام کے دوران رکھا تھا، لہٰذا اس آیت میں سفر کی قید جو ہے وہ اتفاقی ہے، یعنی سفر میں بھی ہے لیکن قیام کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ رہن رکھی ہے۔ اب پھر یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مرتہن ہے یعنی جس کے پاس رہن رکھی گئی ہے چیز، وہ اس رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ مثلا اگر کوئی زیور کسی نے رکھوایا تو کیا وہ اس زیور کو استعمال کر سکتا ہے؟ باغ کا پھل ہے یا زمین کی پیداوار ہے تو وہ حاصل کر سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی دودھ دینے والا جانور ہے تو اس کا دودھ پی سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں بھی محدثین اور فقہاء کرام کے درمیان قدر اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ راہن کی اجازت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یعنی کہ جس نے اپنی چیز رہن رکھی ہے اس سے اجازت لے لے اگر تو وہ کر سکتا ہے استعمال، مگر جمہور فقہاء کرام جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد، امام ظفر، حسن بن زیاد رحمہ اللہ، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ رہن شدہ چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جن روایات سے استفادہ حاصل کرنے کا جواز ملتا ہے نا، وہ ابتدائی دور کی روایات ہیں، جبکہ سود کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اب سود میں بھی تو ہم نے یہی چیز پڑھی تھی نا کہ اصل سے کچھ زیادہ جو بھی ہوگا وہ سود کے زمرے میں آ جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب سود کی ممانعت ہو گئی تو رہن شدہ چیز سے بھی نفع حاصل کرنا جائز نہیں رہا۔ ہاں، نفع اٹھانا صرف ایک شکل میں جائز ہے کہ جتنی مالیت کا فائدہ اٹھایا ہے اتنی رقم پھر قرض میں سے مائنس کر دی جائے، اور جو مرہونہ چیز ہے اس کی آمدنی پھر ایک طرح سے مرتہن کے پاس بطور امانت ہوتی ہے، تو لہٰذا اس سے فائدہ اٹھا کر امانت میں خیانت کا مرتکب ہونا تو جائز ہی نہیں ہے نا۔ آج کل اکثر لوگ مکان یا زمین وغیرہ نفع اٹھانے کی غرض سے رہن رکھتے ہیں، چونکہ راہن تو مجبور ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے اجازت لے لیتے ہیں، بعض پر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اجازت دو، تو اس ضمن میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ راہن کی اجازت کے باوجود بھی مرتہن کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جب کوئی شخص مقروض کی اجازت سے سود کو جائز قرار دے دے، کہہ دے کہ تم مجھے اجازت دے دو کہ میں اس کے اوپر اتنا سود دوں، تو وہ مجبور ہوتا ہے، وہ تو پھر بعض اوقات مان بھی لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون جب بتا دیا تو اس قانون کے مطابق رہن شدہ چیز سے فائدہ اٹھانا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تمہیں بعض کو بعض پر اعتبار ہو تو جس شخص کے پاس امانت رکھی گئی ہے اسے چاہیے کہ امانت واپس کر دے، مطلب اگر اعتبار ہے کسی شخص پہ تو رہن نہ رکھے اس کی کوئی چیز، اس کو واپس کر دے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر قرض خواہ اعتبار کرتا ہے مقروض پر کہ بلا گواہ یا بلا رہن وہ قرضہ دے دیتا ہے اس کو، تو ٹھیک ہے، پھر قرض کی رقم مقروض کے پاس امانت ہے، اب یہ اس کے پاس امانت ہے نا، اسے یہ امانت مقررہ مدت پر واپس لوٹانی چاہیے، کیونکہ اس کو دینے والے نے نہ کوئی گواہ کسی کو بنایا، نہ کوئی اس کی چیز رہن رکھی ہے، تو اب کس قدر ضروری ہو جاتا ہے اس شخص پر کہ وہ ٹائم سے رقم جو ہے وہ ادا کرے جو اس نے قرض لیا تھا۔ اس زمن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی آتا ہے کہ علی الیدی حتی تؤدیہ، چیز حاصل کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اسے واپس بھی کرے، اس کو امین سمجھ کر رقم یا کوئی دوسری چیز دی گئی تھی، یعنی وہ ایک طرح سے امانت دار ہے اس کی اس رقم کا، اس امانت میں وہ خیانت نہیں کر سکتا، تو لہٰذا امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے کہ اگر امانت واپس نہیں کی تو اس کا ضرور مواخذہ ہوگا۔ دیکھیے ہر جگہ پر اللہ کا ڈر، تقویٰ ضرور ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا نا وہی ہر چیز کا خیال رکھے گا۔ آج ہمارے ملکوں میں جس طرح اندھیر مچا ہوا ہے، خاص طور پر جھوٹے مقدمات بنا کر، جھوٹے گواہ لا کر، اور جھوٹے ہی جج وکیل، ہر چیز بکی ہوئی ہے نا، تو یہ سب جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، کسی کے دل میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہوگا نا وہ کبھی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں کرے گا۔
تو یہ اس شخص کے لیے کہا گیا ہے کہ جس کو کسی نے اگر بغیر کسی گواہ کے اور رہن رکھی ہوئی چیز کے دے دیا قرض، تو اس کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ مجھے یہ واپس کرنا ہے، اگر نہیں کروں گا تو اس دنیا میں تو وقت گزر بھی جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی تھک ہار کے ویسے ہی چپ کر جائے، اور ہو سکتا ہے وہ معاف ہی کر دے، اور معاف کرنے والے کا اجر تو اللہ کے پاس کتنا زیادہ ہے۔ لیکن دیکھیے جس نے لیا ہوتا ہے نا، پکڑ اس کی ہونی ہے، اس کو مواخذے کا ڈر ہونا چاہیے، وہ اللہ کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ تو گواہی کا مسئلہ پہلے ہی بیان ہو چکا ہے کہ گواہ کون ہوگا اور گواہی کا نصاب کیا ہے۔ یہاں پر شہادت کا ایک دوسرا پھر پہلو بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی معاملے کو جانتا ہے اور وہ تنازع کے تصفیے میں مدد کر سکتا ہے، معاونت کر سکتا ہے، تو فرمائے کہ ولا تکتموا الشہادۃ، تو پھر شہادت کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ ومن یکتمھا، اور جو کوئی شہادت کو چھپائے گا، فإنہ آثم قلبہ، تو اس کا دل گناہگار ہوگا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر دل کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ دل جسم انسانی میں ایک اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے نا، اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور دل کا بگاڑ پورے جسم کا بگاڑ ہے۔ دل جو ہے نا وہ مرکز اخلاق ہے، عقیدہ کی اچھائی یا برائی کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ جو کوئی گواہی کو چھپائے گا، حقیقت میں اس کا دل گنہگار ہے، اس کے دل میں فتور ہے، ورنہ وہ ایسی حرکت نہ کرتا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کے جسم ایک لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم خراب ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھو کہ وہ لوتھڑا دل ہے جس پر سارے جسم کا دار و مدار ہے۔ یہ دل ایسی چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں سزا کا ذکر کیا ہے نا، تو وہاں بھی فرمایا ہے تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ کا اثر سب سے پہلے دل پر ہوگا، پھر جسم پر ہوگا۔ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب گواہی نہ دینے سے کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو تو پھر گواہ کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ضرور گواہی دے۔ گواہ کی یہ ذمہ داری وجوب کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ اگر گواہی سے انکار کرتا ہے تو حق کو چھپانے کا مرتکب ہوگا نا، گناہگار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی جھوٹی شہادت دیتا ہے تو وہ بھی کتمان شہادت کا مرتکب تصور ہوگا۔ گویا گواہی کو چھپانا یا جھوٹی گواہی دینا برابر ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ جب کوئی چیز اگر کسی پر کچھ واجب ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ادائیگی اگر نہیں ہوتی تو گناہ ہوتا ہے نا، گناہ کا باعث ہوتی ہے یہ چیز، تو لہٰذا اس لیے اس کام کا معاوضہ طلب کرنا بھی پھر جائز نہیں رہتا۔ واجب چیز جو ہوتی ہے وہ چھوٹے تو گناہگار ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا وہ معاوضہ نہیں لے سکتا۔ اگر ایسا کرتا ہے تو اس نے واجب کی ادائیگی نہیں کی ہے، بلکہ کیا کی ہے، اس نے مالی فائدہ اٹھانے کے لیے گواہی دی ہے۔ ہاں گنجائش اتنی اس میں موجود ہے کہ گواہی دینے پر گواہ کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اب اگر وہ آ رہا ہے، یہ نہیں کہ گواہی کے پیسے وہ لے گا، نہیں، بلکہ جو گواہی دینے کے وقت وہ جب جائے گا تو اس کا جو خرچہ ہو جائے گا، اس کے کھانے پینے کا خرچہ یا اس کی سواری کا انتظام، یہ وہ شخص کرے گا جو اس کو گواہی کے لیے لے کے جائے گا۔ اگر وہ خوشی سے برداشت کرنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ متعلقہ فریق کی سواری استعمال کر لے، اس کی طرف سے کھانا کھا لے یا جس قدر اس کا خرچہ ہوا وہ لے لے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور پھر فرمایا آخر میں واللہ بما تعملون علیم، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، حتیٰ کہ وہ تمہارے ارادوں اور مخفی عزائم سے بھی واقف ہے۔ غلط کام کر کے اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے اور انسان کی مزید پھر رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر گرفت سے بچنا ہے تو تقوی اختیار کرو، ہیلے بہانے سے غلط کام کرنے کی کوشش نہ کرو، تم اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے بہت ہی قیمتی آیات تھی یہ، اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی نیت کو جانتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھے، انسان جو بھی چیز کرے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کرے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال کی خبر ہے، حق نہ دینے والا اور گواہی کو چھپانے والا، اور ہر شخص اس بات کا یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے اور اس کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا بہترین فہم اور اس کے اوپر عمل نصیب فرما دیں، اور جو کچھ بھی ہماری زندگیاں باقی ماندہ ہیں اس میں ہم اپنی، اگر ہماری زندگیوں میں کوئی اس طرح کی چیزیں گزر چکی ہیں یا ہیں چل رہی ہیں، تو ان سے پکی سچی انسان توبہ کرے اور اپنے معاملات کو درست کر لے۔ اس آخری عدالت، اللہ کے سامنے بڑی عدالت میں کھڑے ہونے سے پہلے اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیٹل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ توبہ قبول کرنے والے بہت تواب ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس صحیح معنوں میں اس کی سمجھ دیں اور عمل کی توفیق دیں، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہم سے سیکھنے والوں کو
اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو توفیق دی ہے، ہمیں لا کے یہاں پر بٹھایا ہے۔ آج کا جو دور ہے، اتنا ہر شخص مصروف ہے اور اتنی زندگی میں چیزیں ہیں، اور دنیا ہی دنیا ہمارے پاس ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ دین کی کوئی بات سننے کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی یہ توفیق دی ہے، یہ اللہ کا خاص احسان ہے، ہمارا اس میں کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کبھی توفیق نہ چھینے، قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزانا الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته